ایک شخص سرکاری ملازم تھا۔ شہر میں اس کے پاس ذاتی مکان تھا۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑ گئی۔ شادی میں اس نے اپنے محکمے سے ایک بڑی رقم قرض لے لی۔ بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی، مگر اس کے بعد ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ اس کی تنخواہ میں سے قرض کی رقم کٹنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس نے اور اس کی بیوی نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ ہم آدھے گھر کو کرائے پر دے دیں تاکہ اس رقم سے ہم گھر کا گزارا صحیح طریقے سے کر سکیں۔ تو ان نے ایسا ہی کیا۔ گھر میں جو سب سے بڑا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ جو غسل خانہ تھا وہ ان نے اپنے لیے رکھ لیا، اور باقی مکان ان نے کرائے پر دے دیا۔ اور مکان کو کرائے پر دیے ہوئے جب 5 سال ہو گئے تو کرائے دار کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پورے گھر پر قبضہ کر لوں۔ اس نے مکان مالک سے کہا کہ آپ مجھے اپنا کمرہ بھی 2 ہفتے کے لیے دے دیں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور 2 ہفتے کے بعد آپ واپس آ جائیے گا۔ تو مکان مالک اس کی باتوں میں آ گئے، اور مکان مالک گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس دوران جو کرایہ دار تھا اس نے مکان مالک کے لیے ایک الگ جگہ کا انتظام بھی کر دیا۔ تو 2 ہفتے بعد جب مکان مالک واپس گھر آنے لگا، تو جب وہ گھر آیا تو کرایہ داروں نے کہا کہ آپ کا یہ گھر نہیں ہے، اب یہ گھر پورا میرا ہے اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ سن کر مکان مالک تو بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اس نے سوچا کہ وہ پولیس میں مقدمہ کرا دے۔ تو جب اس نے سوچا کہ وہ پولیس میں مقدمہ کرا دے، لیکن اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ اگر تم مقدمہ کرا دو گے تو اس میں تو 10 سال لگ جائیں گے، اور اس طرح تو تم کبھی بھی اپنا گھر واپس نہیں لے سکو گے۔ تم ایک کام کرو، کچھ لوگوں کو لو اور گھر پر جا کر حملہ کر دو اور اس سے اپنا گھر لے لو۔ اچھا، یہ سن کر مکان مالک بھی خوش ہوا۔ اس نے کہا ہاں، اس طرح تو مجھے میرا گھر بہت جلدی مل جائے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، کچھ لوگوں کو لیا اور اپنے مکان پر اس نے حملہ کر دیا۔ لیکن جو کرایہ دار تھا وہ بھی بہت چالاک تھا۔ جیسے ہی مکان مالک نے حملہ کیا، کرایہ دار نے پولیس کو رپورٹ کر دی، اور پولیس وقت پر وہاں پر پہنچ گئی۔ اور جب پولیس وہاں پر پہنچ گئی تو اس نے مکان مالک کو گرفتار کر لیا اور اس پر مقدمہ کر دیا، اور اس پر فوجداری مقدمہ بھی ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کی سرکاری ملازمت بھی چلی گئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کیجیے۔ اگر آپ نے غلطی کر کے ایک چیز کھو دی ہے تو ایسا کبھی نہ کیجیے کہ آپ دوبارہ غلطی کریں اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی بقیہ چیزوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہوا